السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں تمام اپنے سامعین و ناظرین کو خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ ہی کے یوٹیوب چینل ایم صابر القادر ضیائی پر۔ اس سے قبل میں آپ کا مضمون عالمی حد تک پڑھا چکا ہوں۔ آج میں کلاس 10 کے اردو کتاب درخشہ دوم کے چیپٹر نمبر 7 سبق نمبر 7 ریا لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ریا کے لکھنے والے کون ہیں، رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے، لیکھک کون ہے، اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا اور آپ اس کو نوٹ کر کے تیاری بھی کرتے ہوں گے۔ آپ کے ایگزام میں، آپ کے امتحان ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا، آپ اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں، بلکہ جلد از جلد اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور تیاری شروع کر دیں، تاکہ آپ کو ایگزام کے ہال میں پہنچنے سے پہلے خوشی ظاہر ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب ایگزام ہال میں جائیں تو آپ کا ڈر اور خوف بنا رہے اور پھر آپ لکھ نہ پائیں۔ اس لیے اتنی تیاری کر لیں کہ آپ اردو سبجیکٹ میں کم از کم 80+ نمبر لائیں۔ تیاری شروع کریں۔ آئیے ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 7 مضمون۔ آپ کی کتاب میں 3 چیپٹر ہے، 3 سبق ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں عالمی حد تک، اور دوسرا ہے ریا۔ مضمون کیا ہے؟ ریا۔ اس کا رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے؟ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان ہے۔ کون ہے سر سید احمد خان؟ سر سید احمد خان کے متعلق ہم کچھ جان لیتے ہیں اس زندگی کے بارے میں۔ یہ کب پیدا ہوئے، اور یہ بہت آپ کے نصاب میں یہ جو چیپٹر ہے بہت اہم ہے۔ اس چیپٹر کو آپ رٹ جائیے، اور اس چیپٹر سے ہمیشہ، چاہے وہ 10th کا ہو، چاہے 11 کا ہو، چاہے 12 کا ہو، اس چیپٹر میں سے کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ یہ ہے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں۔ اس چیپٹر کو ہم دیکھ لیں، اچھی طرح سے پڑھ لیں اور یاد کر لیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں سر سید احمد خان کے متعلق، اور اس کی پیدائش، اس کے والدہ کا نام، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، ان تاریخوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھتے ہیں، سر سید احمد خان دہلی کے ایک معزز گھرانے میں 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سر سید احمد خان دہلی میں کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں، دہلی کے ایک معزز گھرانے میں۔ معزز کہتے ہیں عزت دار، اعلیٰ مرتبے گھرانے میں 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس میں 4 سوال، 3 جواب بن گئے۔ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ تو دہلی میں۔ اور کس گھرانے میں؟ تو معزز گھرانے میں۔ اور کب پیدا ہوئے؟ تو 1817 عیسوی میں۔ سر سید احمد خان دہلی کے ایک معزز گھرانے میں 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ دوسرا دیکھیں، یہ جو اہم نوٹ ہے اس کو اتار لیں اور یاد کر لیں۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام سید میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم ہے۔ ان کے والد کا نام آپ یاد رکھیں، سر سید احمد خان کے والد کا نام سید میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم ہے۔ کہیں کہیں محمد متقی ہے۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام کیا ہے؟ سید محمد متقی۔ کہیں ہے میر متقی، اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم ہے۔ سر سید احمد خان نے 1862 عیسوی میں غازی پور میں ایک انجمن، یعنی ایک کمیٹی سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ سر سید احمد خان نے 1862 عیسوی میں شہر غازی پور میں ایک انجمن، ایک کمیٹی سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنایا، ایجاد کیا۔ سر سید احمد خان نے
1869 میں سر سید احمد خان سر سید نے 1869 عیسوی میں انگلستان گئے اور واپس آ کر تہذیب الاخلاق، یہ کیا ہے؟ تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ سر سید احمد خان نے 1869 عیسوی میں انگلستان گئے اور واپس آنے کے بعد جو رسالہ جاری کیا اس کا نام کیا ہے؟ تہذیب الاخلاق۔ کیا نام ہے؟ تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ نکالا۔ یہ آپ یاد رکھیں گے، آپ کو یہ آبجیکٹو میں پوچھا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کے کون سے رسالہ آپ کی کتاب میں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تہذیب الاخلاق۔ دوسرا، سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو 1878 عیسوی میں محمدن انگلو اورینٹل کالج بنا۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو 1878 عیسوی میں محمدن انگلو اورینٹل کالج بنا، پھر بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا۔ پہلے انہوں نے جو اسکول کھولا اس کا نام تھا مدرسۃ العلوم۔ وہ اسکول پھر بعد میں 1878 میں محمدن انگلو اورینٹل کالج بنا۔ یہ پہلے کالج بنا 1878 میں، پھر بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شکل میں ابھر کر سامنے آیا۔ پھر 1878 عیسوی میں احمد خان کو ان کے علمی خدمات کی وجہ سے برطانوی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ سر کا خطاب کب ملا؟ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا ہے؟ تو 1878 عیسوی میں۔ اور کس کے حکومت میں ملا ہے؟ تو برطانوی حکومت میں۔ کس کی وجہ سے؟ تو ان کی علمی خدمات کی وجہ سے۔ 1878 عیسوی میں احمد خان کو ان کی علمی خدمات کی وجہ سے برطانوی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ 1878 میں احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ سر سید احمد خان کی تصانیف یعنی کتابیں کتنی لکھے؟ جو کتابیں لکھے کتنے لکھے؟ سر سید احمد خان کی تصانیف میں آثار السنادید ہے۔ کیا ہے؟ آثار السنادید۔ دو کتابیں ہیں، آثار السنادید اور اسباب بغاوت ہند۔ اسباب بغاوت ہند بہت اہم ہے۔ سر سید احمد خان کی دو کتابیں ہیں، دو تصنیفات ہیں، ایک ہے آثار السنادید اور دوسرا ہے اسباب بغاوت ہند، بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں لکھے، یہ دو بہت مشہور ہے جو آپ کے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا کہ سر سید احمد خان نے اردو نئی علمی نثر کی بنیاد ڈالی۔ سر سید احمد خان نے اردو نئی علمی نثر کی بنیاد ڈالی اور اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ سر سید احمد خان نے اردو میں نئی علمی نثر کی بنیاد ڈالی اور اردو میں مختصر مضمون کو فروغ دیا، اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ یہ ہے۔ اور آخری بات جو ہے کہ سر سید احمد خان کب انتقال ہوئے، تو یہ دیکھیں کہ سر سید احمد خان کا انتقال 1898 عیسوی میں ہوا۔ کب انتقال ہوئے؟ تو 1898 میں۔ اور پیدا کب ہوئے؟ تو 1817 عیسوی میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو دلی میں۔ اور کس گھرانے میں پیدا ہوئے؟ تو ایک معزز گھرانے میں۔ اور سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا ہے؟ تو 1898 عیسوی میں انتقال ہوا۔ اور کہاں ہوئے؟ علی گڑھ۔ اور وہ انتقال ہونے کے بعد پھر مدفون کہاں ہوئے، یعنی کہ دفن کہاں کیا گیا؟ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مدفون ہوئے۔ سر سید احمد خان کا انتقال کہاں ہوا ہے؟ کب ہوا ہے؟ 1898 عیسوی میں۔ اور مدفون کہاں ہوئے ہیں، دفن کہاں ہوئے ہیں؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مدفون ہوئے ہیں۔ یہ تھے آپ کے
مصنف جو ریا کے مصنف ہے سر سید احمد خان، یہ اس کی اہم نوٹ ہے، اہم نکات ہے۔ آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو یاد کر لیں اچھی طرح سے۔ اس میں سے ہر سال آتا ہے، چاہے وہ ہر سال آتا ہے، اور ہر ایگزام میں، چاہے وہ 10th کا ہو یا 12 کا ہو، ہر ایگزام میں اس میں آتا ہے۔ اس میں سے آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اس میں جہاں جہاں تاریخ ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ کب انتقال ہوئے اور کب پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کے والدہ کا نام کیا ہے، اور اس کی کتابیں کتنی ہیں۔ تہذیب الاخلاق کے نام سے رسالہ نکالا ہے اور 2 کتابیں لکھے، وہ اسرار سنادید اور اسباب بغاوت ہند۔ انہوں نے یہ جو مضمون لکھے اس کا نام کیا ہے؟ ریا۔ ریا مطلب ہوتا ہے دکھاوٹی۔ ریا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دکھاوٹی ہوتا ہے۔ اور اس چیپٹر میں ریا کو یہ بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ریاکاری کرنا، ڈھونگ کرنا، بناوٹی کرنا، اور پھر اسے عوام کے نزدیک پیش کرنا۔ اور یہ ریاکاری انسانی اعتبار سے بہت خطرناک ہے، اس کے مضر اثرات بے شمار ہے۔ جو شخص ریاکاری کرتے ہیں وہ اس کی سماج میں کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ریاکاری کے متعلق ہم اس کے سوال و جواب میں پڑھیں گے، اور اس کو اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر ہم اپنے چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات۔ مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1، سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ سر سید احمد جواب، سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 2، سر سید احمد کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، سر سید احمد خان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید احمد خان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سوال نمبر 3، سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی؟ سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی؟ جواب، سر سید احمد خان کی وفات 1898 عیسوی میں ہوئی۔ سر سید احمد خان کی وفات، سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو 1898 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4۔ اگر آپ کو نوٹس یاد ہوگا، اگر آپ نوٹ پڑھے ہوں گے تو آپ کا یہ سوال جواب آسانی کے ساتھ بن جائے گا۔ سوال نمبر 4، سر سید احمد خان کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سر سید احمد خان کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو جواب، سر سید احمد خان کا مضمون ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ سر سید احمد خان کا مضمون ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ یہ ہو گیا آپ کے مختصر ترین سوالات۔ اب ہم چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ آپ کے جو اس چیپٹر میں مختصر سوالات ہیں ہم اس کو حل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ نوٹس یاد ہوگا جو مصنف کے متعلق تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 1، سر سید احمد کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے، یعنی 5 سینٹینس، 5 واقعے لکھیے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے تو آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہاں ان کے زندگی کے بارے میں 5 جملے بتا دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں۔ سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں 5 جملے، کیا ہے؟ 5 جملے بنائیے، 5 سینٹینس بنائیے۔
جواب: سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ کہاں ہوئی ہے؟ دہلی میں۔ ان کے والد کا نام میر متقی تھا اور ان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید کے مورث شاہ، سر سید احمد کے مورث شاہ جہاں کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ کس کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ سر سید کے مورث شاہ جہاں کے زمانے میں ہندوستان آئے اور مغلیہ حکومت کے بڑے عہدوں پر فائز تھا، اور مغلیہ حکومت کے بڑے عہدوں پر کیا تھا؟ فائز تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد سر سید نے غازی پور میں 1862 عیسوی میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی قائم کیا۔ ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی قائم کیا۔ کب کیے؟ 1862 عیسوی میں۔ یہ ہو گیا ان کی زندگی کے بارے میں 5 جملے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرا سوال کی طرف۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ سوال نمبر 2، درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ جنس ظاہر ہو جائے۔ درجہ ذیل الفاظ کو، نیچے جو دیے گئے الفاظ، اس کو جملوں میں، اس کو سینٹینس میں اس طرح واقع بنانا ہے، اس طرح سینٹینس بنانا ہے اس کے جنس ظاہر ہو جائے، یعنی اس کا جنڈر ظاہر ہو جائے۔ جنس انگلش میں کہتے ہیں جنڈر کو، یعنی وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تذکیر و تانیث ظاہر ہو جائے۔ تو آپ کی کتاب میں ہے موتی، کتاب، وقت، نام، قلم۔ کتنا ہے؟ موتی 1 لفظ ہے، کتاب 2 لفظ ہے، وقت 3 لفظ ہے، اور نام 4 ہے، اور قلم کیا ہے؟ 5 لفظ ہے۔ 5 یہاں لفظ کی جمع ہو گیا ہے، اس لیے یہاں پوچھا گیا الفاظ۔ درجہ ذیل الفاظ، نیچے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے، اس طرح یوز کیجئے کہ اس کا جنس ظاہر ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جواب: موتی نمبر 1، موتی کیا ہے؟ چمکیلا ہوتا ہے۔ موتی کیا ہے؟ چمکیلا ہوتا ہے۔ یہ مذکر ہے۔ موتی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ میری کتاب کیا ہے؟ میری کتاب نئی ہے۔ میری کتاب کیا ہے؟ نئی ہے۔ میری کتاب کیا ہے؟ نئی ہے۔ کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اور تیسرا ہے نماز کا وقت۔ تیسرا ہے وقت۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نماز کا وقت، وقت کیا ہے؟ مذکر ہے، جس کو تذکیر بھی کہتے ہیں، مذکر کو تذکیر بھی کہتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہو گئی نہیں بلکہ ہو گیا ہے، پتہ چل گیا کہ یہ مذکر ہے۔ اور چوتھا ہے نام۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تذکیر ہے، مذکر ہے، اس کا جنس ظاہر ہو رہا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہاری نام نہیں بلکہ تمہارا نام کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نام کیا ہے؟ مذکر ہے، تذکیر ہے۔ اور قلم، میرا قلم نیا ہے۔ کیا ہے؟ میرا قلم نیا ہے۔ قلم کیا ہے؟ یہ تذکیر ہے، مذکر ہے۔ تذکیر، مذکر کو تذکیر بھی کہتے ہیں اور مؤنث کو تانیث کہتے ہیں۔ مؤنث اور تانیث ایک ہوتا ہے اور مذکر اور تذکیر دونوں ایک ہوتا ہے۔ اس الفاظ میں صرف ایک لفظ ہے جو کتاب ہے، یہ مؤنث ہے، تانیث ہے۔ مؤنث ہے، تانیث ہے۔ مؤنث کہیے یا تانیث کہیے، مذکر و مؤنث، مذکر و مؤنث یا تذکیر و تانیث۔ مذکر و مؤنث کو 2 نام سے جانتے ہیں، یا تو مذکر مؤنث، تذکیر تانیث۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جواب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سوال نمبر 3،
مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ مضمون کسے کہتے ہیں اور کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں 5 جملے لکھنا ہے، یعنی 5 سینٹینس بنانا ہے۔ اگر آپ مضمون پڑھ لیے ہوں گے، اب سمجھ لیے ہوں گے تو آپ بنا سکتے ہیں۔ مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے، 5 واقعہ بنائیے۔ تو جواب یہ دیکھیے، زیر نصاب مضمون ریا کیا ہے؟ زیر نصاب مضمون ریا سر سید احمد خان کا ایک اصلاحی مضمون ہے۔ کیا ہے؟ ایک اصلاحی مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید نے ریا کی نحوست اور خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ نحوست اور خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ اس مضمون میں یعنی ریا میں ریا کی نحوست اور خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ ریا ایک طرح کا اخلاقی عیب ہے۔ کیا ہے؟ ریا ایک طرح کا اخلاقی عیب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریا کا عیب صرف اسی حد تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا ہے اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی شے کی وجہ سے ایسے اقدامات کرتا ہے، ایسے قدم اٹھاتا ہے، ایسے پہل کرتا ہے جس کے کرنے پر خود اسے پتہ نہیں چلتا۔ یہ تھا آپ کے مضمون کے بارے میں 5 جملے۔ آپ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ زیر نصاب مضمون ریا سر سید احمد خان کا ایک اصلاحی مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید احمد خان کی ریا کی نحوست اور خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ ریا ایک طرح کا اخلاقی عیب ہے۔ کیا ہے؟ اخلاقی عیب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریا کا عیب صرف اسی حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا ہے اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی شے کی وجہ سے اقدامات کرتا ہے جس کے کرنے پر خود اسے پتہ نہیں چلتا۔ اب ہم آتے ہیں اس چیپٹر کے طویل سوالات کی طرف۔ آپ کے اس چیپٹر میں طویل سوالات کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ صرف کتنے ہیں؟ تو 2 ہے۔ تو پہلا دیکھ لیجئے، سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے۔ سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے۔ جواب: جدید اردو نثر کے فروغ میں سر سید کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ اگر مولوی عبدالحق بابائے اردو تھے تو سر سید احمد خان بابائے اردو نثر تھے۔ اگر مولوی عبدالحق بابائے اردو تھے تو سر سید احمد خان بابائے اردو نثر تھے۔ تحصیل علم کے بعد 1862 عیسوی میں سر سید نے غازی پور میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی قائم کیا۔ پھر لندن تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ وہاں کی واپسی جب لندن چلے گئے اور لندن سے واپس آئے تو ایک رسالہ نکالا جس کا نام کیا ہے؟ تہذیب الاخلاق ہے۔ پھر 1875 عیسوی میں مدرسۃ العلوم قائم کیا۔ پھر بعد میں 1878 عیسوی میں محمدن انگلو اورینٹل کالج بنا۔ پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا۔ 1878 عیسوی میں
سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا؟ کب ملا ہے؟ 1878 عیسوی میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اور کس حکومت کی طرف سے؟ تو برطانوی حکومت کی طرف سے، جو ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ سر سید احمد خان کی تصانیف، سر سید احمد خان کی تصانیف میں آثار الصنادید، کیا ہے؟ آثار الصنادید اور اسباب بغاوت ہند خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے، کیا ہے؟ خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے۔ سر سید احمد خان کا انتقال 1898 عیسوی میں ہوا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مدفون ہوئے۔ یہ آپ کا اس چیپٹر کے طویل سوالات کا پہلا سوال کا جواب تھا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے جواب کی طرف۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ سوال نمبر 2 زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ زیر نصاب، آپ کے نصاب میں جو مضمون ہے ریا، اس کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ زیر نصاب مضمون ریا سر سید احمد خان کا ایک اصلاحی نوعیت کا مضمون ہے، ایک اصلاحی نوعیت کا مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید احمد خان نے ریا کی حقیقت اور اس کے مضر اثرات کے بارے میں تفصیلی سے روشنی ڈالی ہے کہ ریا کا تعلق کسی شخص ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں، بلکہ انسان کے اندر داخلی سطح پر غلط فہمیاں اور خود فریبیاں ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوست بیجا تعریف کر کے یعنی خواہ مخواہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی دوست بیجا تعریف کر کے، یوں ہی تعریف کر کے شخصیت کے اندر ریاکاری کا بیج بو دیتا ہے، اور کبھی دشمن کسی شخص کے خوبیوں کو عیب بتا کر اسے ایک ذہنی تناؤ میں گرفتار کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کا تعریف کرتا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے اس کا دوست ریاکاری کرنے لگتا ہے۔ اور کبھی دشمن کسی شخص کی خوبیوں کو عیب بتا کر اسے ایک ذہنی تناؤ میں گرفتار کر دیتے ہیں، جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری اعتماد اور یقین کے ساتھ اچھائیوں کو انجام نہیں دے پاتا ہے۔ کسی کی شخصیت میں ریا کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا سارا عمل بے مقصد ہو جاتا ہے، اور اس کے نزدیک نیک و بد کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تعصب حد سے بڑھی ہوئی سرگرمیاں اپنے اچھے کاموں کے اظہار کی بڑھی ہوئی لگن ہمارے اندر خفیہ طور پر ریاکاری کے اجزاء پیدا کر دیتی ہے۔ پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کے اس چیپٹر میں 2 طویل سوالات ہیں، دونوں کو آپ سماعت کر لیے ہوں گے، آپ نوٹ کر لیں اور یاد کریں۔ اب ہم آتے ہیں معروضی سوالات کی طرف، یعنی آبجیکٹو کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں معروضی سوالات یعنی آبجیکٹو۔ اس چیپٹر کے متعلق جتنے معروضی سوالات ہیں، جتنے آبجیکٹو سوالات ہیں، ہم اسے بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سوال نمبر 1، سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ تو جواب ہوگا 1870 عیسوی میں کو۔ سوال نمبر 2، سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہوگا دہلی میں۔ آپ کے وہاں 4 آپشن رہیں گے، لیکن آپ کو صرف یہاں جواب میں بتاتا ہوں، جواب یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 3، سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی ہے؟ جواب، سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو 1898 عیسوی میں۔ سوال نمبر 4، سر سید نے یونیورسٹی کا خاکہ کب پیش کیا؟ تو جواب ہوگا 1878 عیسوی میں۔ سوال نمبر 5، آپ کے نصاب کتاب کا کیا نام ہے؟
آپ کے نصابی کتاب کا کیا نام ہے؟ آپ کے نصاب میں جو کتاب شامل ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو کیا ہوگا؟ درخشہ دوم۔ کیا ہوگا؟ درخشہ دوم۔ سوال نمبر 6، سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ میں بتا چکا ہوں آپ نوٹس میں، جس کا نام یہ ہے تہذیب الاخلاق۔ جواب کیا ہوگا؟ تہذیب الاخلاق۔ سوال نمبر 7، ان میں سے تاریخ کے موضوع پر سر سید کی کون سی کتاب ہے؟ 4 آپشن رہے گا، لیکن صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ تاریخ ضلع بجنور اس نے ان میں سے تاریخ کے موضوع پر سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کیا ہے؟ تاریخ ضلع بجنور۔ سوال نمبر 8، اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہے؟ اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہے؟ تو آپ نے 2 کتاب لکھے، اسباب بغاوت ہند اور اثاری سنادید، یہ دونوں یاد رکھیں۔ تو اس کے مصنف کون ہے؟ اس کے تخلیق کار کون ہے؟ اس کے رائٹر کون ہے؟ تو سر سید احمد خان۔ سوال نمبر 9، ان کتابوں میں سے سر سید کی تخلیق کون سی ہے؟ یہاں 4 کتابیں رہیں گی، لیکن صرف میں نے جواب دے دیا اثاری سنادید۔ سوال نمبر 10، سر سید کا کون سا مضمون آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے؟ سر سید کا کون سا مضمون آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے؟ تو جواب ہوگا ریا۔ ریا کیا ہے؟ آپ کی نصاب میں شامل ہے۔ کیا ہے؟ آپ کی نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 11، کیا ہے؟ سوال نمبر 11، سر سید کے والدہ کا نام کیا ہے؟ سر سید کے والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ کو میں نے اتنا رٹوا دیا ہوں کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ آپ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ عزیز النساء۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام کیا ہے؟ تو میر متقی۔ کیا نام ہے؟ میر متقی۔ سوال نمبر 13، علی گڑھ کالج بنیاد کس نے ڈالی؟ علی گڑھ کالج کی بنیاد کس نے ڈالی؟ علی گڑھ کالج کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو جواب ہوگا سر سید احمد خان۔ 14، سوال نمبر 14، ریا کے مضمون نگاروں کون ہے؟ ریا کے مضمون نگار کون ہے؟ ریا کو کس نے لکھا ہے؟ تو جواب ہوگا سر سید احمد خان۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ چیپٹر اچھا لگا ہوگا اور آپ تیاری بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، نوٹس بھی کریں گے، یاد بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنی محبت سے نوازیں گے۔ پھر ملتے ہیں دوسرے چیپٹر میں، تب تک فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔